دوستو، اگر آپ کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا اور آپ نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے انشاءاللہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ نماز جنازہ کی نیت کیسے کی جاتی ہے، نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں اور ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، میت اگر مرد یا عورت ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، میت اگر نابالغ لڑکا ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے، میت اگر نابالغ لڑکی ہو تو کون سی دعا پڑھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ نماز جنازہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور کچھ دوستوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی کہ نابالغ لڑکے کا جنازہ پڑھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، نابالغ لڑکی کا جنازہ پڑھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، بالغ مرد اور عورت کا جنازہ پڑھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ تو دوستو، آپ کو جنازہ کی دعائیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم جنازہ میں میت کے لیے پڑھنے والی دعائیں بھی آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے اور نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی اسی ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو کے بعد آپ نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم نماز جنازہ کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نماز جنازہ مردے کے لیے دعائے مغفرت کی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، صرف 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ ایک فرض کفایہ ہے، میت کو قبلہ رخ لٹا کر کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اور اس کا مقصد بخشش کی دعا کرنا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر میت اگر مرد ہو تو امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہوگا اور میت اگر عورت ہوگی تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا اور باقی لوگ امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ صفوں کو درست کرنے کے بعد نیت کر لینی ہے۔ اس طرح آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو بس یہی دل میں ارادہ کر لیا جائے کہ میں اس امام کے پیچھے اس میت کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد امام صاحب پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور ہم نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں اور ہاتھ کانوں تک صرف پہلی تکبیر میں اٹھائیں گے، باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوں گے۔ تو پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور مقتدی بھی ثنا پڑھیں گے، اس طرح سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز والی ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ثنا پڑھنی نہیں آتی تو آپ بے فکر ہو جائیں، ابھی ہم جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ طریقہ بتانے کے بعد آگے جا کر ہم یہ ثنا اور نماز جنازہ میں پڑھنے والا درود شریف اور میت کے لیے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب دعائیں آسان انداز میں لفظ بلفظ بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آپ کو دعائیں یا درود شریف یا یہ ثنا یاد نہیں ہے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اسی ویڈیو میں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جنازے کی نماز پڑھنی شروع کی تھی ہم نے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھ لی تھی، تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب جب ثنا پڑھ لیں گے تو امام صاحب دوسری تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہوگا، اور دوسری تکبیر کہنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور امام صاحب نے بھی درود پاک پڑھنا ہے اس طرح: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز والا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ دوسری تکبیر کے بعد۔ اگر آپ کو یہ درود شریف یاد نہیں ہے تو آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے گا، یہ والا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف۔ اب امام صاحب جب تیسری تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ کانوں تک صرف پہلی تکبیر میں اٹھائیں گے۔ تو اللہ اکبر یعنی تیسری تکبیر کے بعد اب آپ نے دعا پڑھنی ہوگی۔ اگر میت مرد یا عورت ہو ان کے لیے الگ دعا پڑھنی ہوگی، اگر میت نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکا ہوگا تو اس کے لیے الگ دعا پڑھنی ہوگی۔ اگر میت مرد یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھیں گے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: اے اللہ تو ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اور ہمارے حاضر لوگوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو ہم میں سے موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ یہ دعا تیسری تکبیر کے بعد پڑھنی ہوگی، اور یہ دعا مرد اور عورت کے لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی اگر میت بالغ مرد یا بالغ عورت ہوگی تو یہی دعا پڑھیں گے جو ابھی ہم نے پڑھی، اور اگر نابالغ لڑکے کا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ دعا پڑھنی ہوگی: اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ: اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے منزل پر آگے پہنچانے والا بنا،
اسے ہمارے لیے باعث اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اور اگر نابالغ لڑکی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھنی ہوگی: اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ ترجمہ: اے اللہ، اس بچی کو ہمارے لیے منزل پر آگے پہنچانے والا بنا، اسے ہمارے لیے باعث اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ تو تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھیں گے۔ جب آپ دعا پڑھ لیں گے تو آپ خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ اس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوگا۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیریں گے، تو آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف منہ پھیریں گے۔ اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیریں گے، تو آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیریں گے۔ یہ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ایک بار دوبارہ آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو چیزیں جنازے میں پڑھی جاتی ہیں، ہم نے جو ابھی یہ پڑھی ہیں، ثنا، درود شریف، میت کے لیے دعائیں، یہ سب کچھ آسان انداز میں لفظ بلفظ بھی پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ابھی میں جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ ایک بار دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ میں اس میت کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی جائے گی جیسے ہم نے پڑھی تھی۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنا ہوتا ہے، اور ہاتھ کانوں تک صرف پہلی تکبیر کہتے وقت اٹھانے ہوتے ہیں۔ باقی تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے ہوتے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پہلے ثنا پڑھنا سیکھیں گے جو پہلی تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا سیکھیں گے جو دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنا سیکھیں گے جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن ہم 3 دعائیں پڑھنا سیکھیں گے۔ ایک وہ دعا جو مرد عورت کے جنازے میں پڑھی جاتی ہے، دوسری وہ دعا جو نابالغ لڑکے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تیسری وہ دعا جو نابالغ لڑکی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھنا سیکھتے ہیں جو نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، 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 وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک وجل ثناؤک وجل ثناؤک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جو نماز جنازہ کے شروع میں پہلی تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس ثنا کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں درود ابراہیم کا پڑھنا بہتر ہے، البتہ اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہم نے جو پہلے درود پاک پڑھا تھا وہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما صلیت کما صلیت وسلمت 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 کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وبارکت ورحمت وبارکت ورحمت کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وترحمت علی ابراہیم وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک حمید مجید انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود ابراہیمی پڑھنا سیکھتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر کہنی ہوتی ہے امام صاحب نے، تو تیسری تکبیر کے بعد آپ نے بھی دعا پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی دعا پڑھنی ہے میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد۔ اب سب سے پہلے ہم وہ دعا پڑھنا سیکھتے ہیں جو مرد اور عورت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا ومیتنا وشاہدنا ومیتنا وشاہدنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وغائبنا وصغیرنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا اللہم من احییتہ منا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
فأحيه على الإسلام فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا ومن توفيته منا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفه على الإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یہ دعا مرد اور عورت کے جنازے میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اس دعا کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب نابالغ لڑکے کے جنازے میں پڑھنے والی دعا پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا اللہم اجعلہ لنا فرطا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا اجرا وذخرا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا بالغ لڑکے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر نابالغ لڑکے کا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تب، اور اگر نابالغ لڑکی کا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہم اجعلہا لنا فرطا اللہم اجعلہا لنا فرطا اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا اجرا وذخرا اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعة ومشفعة واجعلها لنا شافعة ومشفعة واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ ہم ایک بار دوبارہ جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بھی اچھی طرح سمجھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو ابھی تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو اب انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ نیت کر لیتے ہیں۔ میں اس امام کے پیچھے اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ اللہ اکبر،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اکبر۔ اب اس تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ اگر مرد یا عورت کا جنازہ پڑھ رہی ہوں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر ہم نابالغ لڑکے کا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر ہم نابالغ لڑکی کا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلها لنا فرطا وجعلها لنا اجرا وذخرا وجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ نماز جنازہ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان اس ویڈیو سے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائے گا یا کوئی ایک لفظ بھی اس ویڈیو سے سیکھ جائے گا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔